آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کی فکر کیوں کرنی چاہیے اور کیا وہاں ہر ایک کو جانا پڑے گا جس کی وجہ سے ہمیں فکر کرنی ہے؟ اگر ہم غافل ہی ہیں تو کیا پریشانی ہے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں آخرت کو۔ اگر ایک لفظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی جو ہم آپ جی رہے ہیں، اس زندگی کے خاتمے کے بعد جو دور آئے گا وہی آخرت ہے۔ انسان کے سانس ختم ہونے کے بعد، اس کی موت کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہی آخرت ہے۔ اس آخرت پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں۔ مومن آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ارکان ایمان میں آخرت پر ایمان بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره، کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ سبحانہ و تعالی پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے بھلے پر۔ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان رکھنا اہل ایمان کا شیوا ہے اور تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ آخرت کیا چیز ہے اور کہاں سے شروع ہو جاتی؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انسان کی موت کے بعد یہ دور شروع ہوتا ہے، تو چلتے چلتے سب سے پہلے اس موت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ یہ موت کیا چیز ہے، کیا ہر ایک کو آنی ہے، یا کب آنی ہے، کس طرح سے آئے گی، اس سلسلے میں ہم جان لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله، کہ موت ایک ایسا جام ہے کہ ہر نفس کو اسے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس کو اس سے داخل ہونا۔ اسی موت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ہر نفس کو آئے گی، چاہے وہ شخص بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، جھوپڑی میں رہنے والا ہو یا قلعے کے اندر، کسی بھی طرح سے وہ جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو یقیناً اسے موت آئے گی۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آئے گی، موت سے اگر کوئی بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اس کی جان لینا چاہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، فَجَاءَهُ فَسَكَّهُ، کہ موت کا فرشتہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ کیوں رسید کیا؟ جب تھپڑ رسید کر دیا تو وہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے رب، اے میرے رب،
ارسلتنی الی عبد کہ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے لا تريد الموت جو موت چاہتا نہیں ہے، جو مرنا پسند نہیں کرتا، جو زندگی جینا چاہتا ہے، آپ نے اس کے پاس مجھے بھیج دیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب اسے تھپڑ مارا گیا تو اس کی وجہ سے اس فرشتے کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ تو اس طریقے سے موت سے بچنے کے لیے اسے تھپڑ رسید کیا گیا، لیکن موت سے کہاں تک اسے چھٹی ملی؟ فرشتہ اپنے رب سے کہا کہ وہ موت مرنا نہیں چاہتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور اس سے کہو وَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ طَوْرٍ کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کے جسم پر رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائے بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ تو ہر بال کے بدلے میں اسے ایک سال کی زندگی ملے گی۔ اسی طریقے سے اسے بتایا گیا کہ ہاتھ رکھا جائے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال کی زندگی ملے گی۔ پھر کہا ثم ماذا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا ثم الموت اس کے بعد پھر موت، مرنا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الآن، تو جب موت ہی ہے، مرنا ہی ہے تو پھر ابھی ہی مرنا بہتر ہے۔ یہ اتنی زندگی لے کر اور کیا کی جائے، کیا کیا جائے؟ معلوم ہوا کہ موت آنی ہے، آ کر کے رہے گی۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما تدری نفس بأي أرض تموت کہ کسی نفس کو پتہ نہیں ہے، کسی جان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گی، کس جگہ اس کی موت آئے گی، موت کہاں آئے گی، کس طرح سے آئے گی۔ اگر کوئی موت سے بچنا چاہے تو کیا بچ سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت آ کے رہے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت اپنے شکنجے میں تمہیں دبوچ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگر تم بند قلعے میں بھی رہو، مضبوط سے مضبوط ترین قلعے میں بند ہو جاؤ، لیکن موت تمہیں آ کے رہے گی، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر موت سے کوئی بھاگنا چاہے، موت سے کوئی بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون کہ کہہ دیجیے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الموت تفرون کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو اس سے بھاگ کر تم بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتی ہے، تمہیں اس سے وہ موت میں آ کر رہے گی تو اس سے مل کر رہو گے۔ پتہ یہ چلا کہ موت سے چھٹتی نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج وہ کل ہماری باری ہے، موت مرنا ہے، آج کوئی مر رہا ہے تو کل کوئی مرے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کی حالات، اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اپنے محلے اپنے گاؤں میں دیکھ رہے ہیں، اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ موت کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ کوئی بوڑھا ہے تو بھی مرتا ہے، کوئی جوان ہے تو بھی مرتا ہے، کوئی بچہ ہے تو بھی مرتا ہے، کوئی امیر ہے تو بھی مرتا ہے، کوئی غریب ہے تو بھی مرتا ہے، کوئی مرد ہے وہ بھی مرتا ہے، کوئی عورت ہے وہ بھی مر جاتی ہے، کسی کو چھٹی نہیں ملتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو موت آگے رہے، جب موت آ جائے گی، مر جائیں گے تو مر جانے کے بعد پھر انسان کہاں جائے گا؟ موت کے بعد انسان ایک ایسی جگہ جائے گا جسے ہم اور آپ قبر کہتے ہیں۔ قبر کے اندر اسے دفن کر دیا جاتا ہے، مگر مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے۔ وہ قبر کیا ہے؟ اس قبر کے بارے میں بتایا گیا ان القبر اول منازل یوم القیامہ کہ قبر جو ہے آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل۔ اس قبر کے اندر انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو دفن کر دینے کے بعد انسان کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے، اس میت کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے،
فرشتہ آ کر کے ان سے سوال کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، مردہ کو کا تمہارا رب کون ہے، ماجیدوں کا تمہارا دین کیا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے؟ سوال کرتا ہے۔ اگر ایک شخص ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ان سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے ہیں اور کہتے ہیں لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے، مجھے پتہ ہی نہیں میرا دین کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں اس شخص کے بارے میں وہ کون ہے، تو پھر اس کے لیے پریشانیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، قبر کے اندر دبوچا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہنم کی گرم گرم ہوائیں ان کے لیے میسر کر دی جاتی ہیں، جہنم کا لباس انہیں پہنا دیا جاتا ہے اور وہیں سے ان کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی تو آخرت ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہوا اور دفن ہونے کے بعد جو چیزیں آخرت میں اس دنیا میں اس جگہ ہونی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس قبر کے عذاب سے ہم انسان کو بچنا ہے، بچنے کی تیاری کرنی ہے۔ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وما يعذبان، کہ ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، وہ بڑا گناہ ان کے ذہن میں ان کے خیال کے مطابق وہ بڑا گناہ نہیں تھا جس گناہ کے عوض انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن وہ گناہ ہے بڑا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ یہ ہے کہ ایک شخص جسے عذاب دیا جا رہا تھا وہ نمیمہ، چغل خور تھا، چغلی کرنے والا تھا، ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے لڑانے والا تھا، ایک کی بات دوسرے میں لگا کر دوسرے کو اس کے خلاف ورگلانے والا تھا، دوسرے کو اس کے خلاف بدظن کرنے والا تھا، اس طریقے سے فتنہ پیدا کرنے والا چغل خور تھا جسے عذاب دیا جا رہا ہے قبر کے اندر۔ اور دوسرا شخص جسے عذاب دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کام ہے، کام کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹے سے بچنا ہے، وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبر میں عذاب دے رہا۔ تو معلوم ہوا قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی دیا جاتا ہے، اس لیے اس عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے نجات دے دے، عذاب قبر سے بچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، کیونکہ قبر کا عذاب بڑا آسان نہیں ہے۔ اگر یہاں پر پھنس گیا انسان، اگر یہاں پر پھنس گیا، یہاں پر وہ نکل نہیں پایا تو یقیناً آگے کی منزلیں اس کے لیے مشکل ہوتے جائیں گے اور وہ پریشان ہوتا جائے گا، کیونکہ جب وہ قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے تو وہیں سے ان کے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہیں سے انہیں اگر وہ نیک ہے، اگر وہ سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو پھر جنت کی نعمتیں انہیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ جوابات نہیں دے پاتے ہیں، یقیناً وہ جواب نہیں دے پاتے، جو دنیا میں اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ کو بھولے بھٹکے ہوئے رکھتے ہیں، جو دنیا میں غافل رہتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے رہتے ہیں، قبر کو بھولے ہوئے رہتے ہیں، موت کو بھولے ہوئے رہتے ہیں، آخرت کے منازل کو بھولے ہوئے رہتے ہیں، ان سے جواب نہیں بن پاتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے جہنم کے جو عذاب ہے ان کے لیے میسر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قبر بہت بڑی چیز ہے، یہاں ہمیں بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب جہنم سے بچا لیجیے۔ اس طریقے سے ہمیں دعائیں کرنی۔ اب آئیے، انسان مرنے کے بعد قبر میں دفن ہو گیا، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا پریشانی ہوئی اور کیا ان کے لیے ملتا ہے؟ جنت اور جہنم ہے۔ جنت مل گیا اگر ان کے پاس اچھے اعمال ہیں، جہنم مل گیا اگر ان کے پاس برے اعمال ہیں۔ تو ان جنت کی نعمت حاصل کرنا ہے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ بچے کیسے؟ کیوں بچیں؟
کیونکہ جہنم اس قدر خوفناک اور بھیانک چیز ہے کہ اگر ہم اس سے نہ بچیں تو یقیناً یہ ہمیں جلا کر راکھ کر دے گی، یہ ہمیں پریشان کر رکھ دے گی۔ یقین جانیے کہ انسان اس دنیا میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پریشانی کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، وہ کچھ دیر کے بعد آرام محسوس کرتا ہے، کچھ دیر کے بعد راحت محسوس کرتا ہے، لیکن جہنم کی جو پریشانی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی موت کو جو جنتی ہیں ان کے سامنے، جو جہنمی ہیں ان کے سامنے کل قیامت کے دن اس موت کو ذبح کر دے گا، ختم کر دے گا، کہہ دیا جائے گا تمہیں مرنا تھا، موت مر چکے تھے، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اب یقین جانیے جو جنت میں ہیں انہیں تو مزہ ہی مزہ ہے، انہیں تو آرام ہی آرام ہے، لیکن اگر ٹھکانہ جہنم ہے کسی کا تو پھر ان کے لیے کیا پریشانی ہے؟ موت بھی نہیں آئے گی، مریں گے بھی نہیں، اس پریشانی سے چھٹی بھی نہیں ملے گی، چھٹکارا نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے جب وہاں جا کر کے کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ مہلت دے دیجئے، ہمیں کچھ راحت دے دیجئے، کچھ ٹائم دے دیجئے، کچھ وقت دے دیجئے کہ ہم اپنا جا کر کے کچھ نیکیاں کر لیں گے، کچھ اعمال کر لیں گے، تب جا کر کے پھر ہمارا اعمال نامہ ٹھیک اور اچھا ہو جائے گا، یہ کہا جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر مہلت دینے والا نہیں ہے، کیونکہ اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا، بتا دیا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے جینا ہے اور کس طریقے سے مرنا ہے۔ ہر دو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جیتے ہوئے ہمیں جس طریقے سے زندگی یعنی اس دنیا کی فکر ہے اس طریقے سے ہمیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں ہمیں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم اور آپ مہمان ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کو مہمان بن کر کے سمجھیں کہ ہم اس دنیا کے مہمان ہیں تو یقیناً ہم اس دنیا کے پیچھے نہیں جائیں گے، اس دنیا کو کمانے میں ہم نہیں لگیں گے، کیونکہ آخرت سے اگر ہم غافل ہیں، آخرت سے غافل کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ دنیا ہے، وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کے پیچھے پڑنا ہے، وہ دنیا کمانا ہے اور آخرت کو بھولنا ہے۔ تو ہم آخرت سے غافل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، دنیا سے ہم محبت کر رہے ہیں، دنیا ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، دنیا کی رنگینیاں ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، دنیا کی فکر ہمیں ہے، دنیا کی فکر ہمیں ہے، دنیا کس طریقے سے ہمیں رنگین بنائے گی، دنیا کس طریقے سے ہمیں خوشحال بنائے گی، دنیا کس طریقے سے ہمیں اچھے اور اونچا اور اعلیٰ مقام پر فائز کرے گی، اس کا تو ہمیں فکر ہے، یہ تو ہم سوچ رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہم کس طریقے سے اعلیٰ اور اونچا مقام حاصل کر سکیں گے اسے ہم نے بھلا دیا ہے، وہ ہم بھول گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے، دنیا کے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، اس وجہ سے ہم آخرت کو بھول رہے ہیں، اور آخرت کو اگر ہم نے بھلا دیا تو پھر ہم سب کچھ ختم کر دیے، ہم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیے، ہم نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان جو زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے اس دنیا کے اندر، اگر وہ دنیا کی محبت میں پڑ چکا ہے، دنیا اس کے اندر آ چکی ہے تو وہ آخرت سے غافل ہو چکا ہے، اور آخرت سے غافل ہونا اسے برباد کرنا ہے۔ اس لیے اس آخرت کی تیاری کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دیا کہ ہم اور آپ آخرت کو یاد کریں، آخرت کی فکر کریں کہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا جائے گا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اگر ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے تو یاد کیجئے سورہ حاقہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال ہے، اسے پڑھو تو صحیح، اسے دیکھو تو صحیح۔ وہ خوش و خرم ہوگا، اپنے اہل و عیال میں ہوگا اور وہ جنت میں ہوگا، ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے کرو اور جو تم نے پچھلے دنوں میں کیا ہے ان کا فائدہ اٹھاؤ۔
لیکن اگر ہم نے آخرت کو بھلایا ہے، ہم نے دنیا کے پیچھے اپنا ٹائم خراب کیا ہے، تو یقین جانیے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی صورت کے اس کے بعد بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جسے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ شخص کہے گا اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، یہ رزلٹ مجھے نہ بتایا جاتا، یہ چیزیں ہمارے سامنے نہ آتی تو اچھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میری بادشاہت نے مجھے بیکار کر دیا، بچایا نہیں، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے بچایا نہیں، مجھے کچھ نہیں بچایا نہیں، فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مال تو کمایا ہے، دنیا تو کمایا ہے، آخرت کو بھول گیا۔ دنیا کو دنیا کے حد تک ہی کمانا چاہیے، دنیا کو کماتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولنا ہے۔ اگر صرف دنیا میں مگن ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، تو پھر وہی کہا جائے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ نہیں بچایا، میرے مال نے، میری جائیداد نے مجھے کچھ نہیں سہولت دی۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا، ان کے بارے میں کہا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ انہیں پکڑو، انہیں دبوچ دو، انہیں زنجیروں سے جکڑ لو اور انہیں کھینچ کر جہنم میں پھینک دو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے دنیا کی محبت اپنے دلوں میں بسائی اور آخرت کو بھلا دیا ہے، اگر دنیا ہم نے کمائی ہے اور آخرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں جی رہے ہیں، زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، تو پھر ہمیں دنیا کو دنیا کے حد تک ہی کمانا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کر کے مہمان سمجھنا ہے۔ جب ہم مہمان سمجھیں گے اپنے آپ کو، تو پھر یہاں ہم گھر بسانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک مسافر سمجھیں گے تو مسافر گھر بسانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمہ وقت اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ہمہ وقت اس کی فکر رہتی ہے کب گاڑی آئے گی، کب ہم اس جگہ پہنچیں گے، وہ وہاں کتنا خوبصورت محل ہو، کتنا خوبصورت مکان ہو، کتنی خوبصورت جو ہے نا کھانے پینے کا انتظام ہو، وہ سب کچھ چھوڑ کر گاڑی کا انتظار کرتا ہوگا، اپنی جگہ پر پہنچنے کا انتظار کرتا ہے، اور وہی اس کے لیے سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی سوچنا ہے اس دنیا کے اندر رہ کر کے کہ ہمارا یہ منزل مقصود نہیں ہے، ہمارا یہ مقصد حیات نہیں ہے کہ ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں، اسی دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے پلان بنا لیں، اسی دنیا میں ہمیں ہمیشہ رکھا جائے گا۔ یہ چیز ہم اگر دلوں میں بسا لیتے ہیں تو پھر ہم ناکام ہوتے ہیں۔ یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور آخرت کو یاد رکھنی ہے تو یاد رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طریقے سے رہو گویا تم مسافر ہو، اجنبی ہو۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کرو، اس طریقے سے زندگی کے اوقات گزارو گویا تم اجنبی ہو، مسافر ہو، تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، تمہیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، تمہیں اپنے منزل مقصود کی طرف جانا ہے، اس کی تیاری میں تمہیں رہنی ہے۔ یہ دنیا اگر ہم نے مسافر خانہ سمجھ لیا ہے تو ہم پھر آخرت کے لیے سوچیں گے، آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کو ہم بھولیں گے نہیں، آخرت ہماری نظر میں رہے گی۔ یہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی کی طرح رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔
اگر ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ موت آئے گی، مر جائیں گے، قبر میں دفنا دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے ہم سے، جواب کیا ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے، یہ بات اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو یقیناً ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے، یہاں اپنے آپ کو مسافر سمجھیں گے، یہاں ہم اپنی دنیا اتنا ہی حاصل کریں گے جتنا ہمیں ضرورت ہے جینے کے لیے، کیونکہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ جب ہم اسے کھیتی کریں گے، جب ہم یہاں رہیں گے تو کچھ رہنے کے لیے ضرورت ہے، تو کچھ کمائیں گے تو ضرور، لیکن اتنا ہی کمائیں گے جتنا ہمیں آخرت سے بچا سکے، اتنا ہی کمائیں گے جتنے سے ہم گزر بسر کر سکے، اتنا ہی ہم رکھیں گے جتنے سے ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر ہو کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، کیونکہ جب تم نے شام کر لیا ہے تو کیا پتا تجھے کیا معلوم ہے کہ تمہیں موت کب آ جائے گی، صبح تک تم زندہ رہو گے یا نہ رہو گے، کل تک زندگی تمہیں ملے گی یا نہ ملے گی۔ اگر کسی طرح تم نے صبح کر لی ہے تو صبح تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا پتا شام تک تم زندہ رہو گے یا نہ رہو گے، تمہیں زندگی ملے گی یا نہ ملے گی۔ اگر یہ آخری گھڑی تمہارے لیے ہو جائے تو اس آخری گھڑی کو تم کس کام میں لے کر جا رہے ہو، تم کس عمل کو لے کر کے جا رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ جینا آخرت کے لیے ہے تو اچھی بات ہے، اگر جینا دنیا کے لیے ہے تو پھر آخرت میں افسوس کرو گے، ہاتھ ملو گے، کیونکہ انسان آخرت سے غافل کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آخرت سے غافل کس چیز نے تمہیں کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ تکاثر میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل کر دیا ہے تمہاری زیادتی کی طلب نے، تم دنیا زیادہ طلب کرنا چاہتے ہو، زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور اسی میں مست و مگن رہنا چاہتے ہو، اس لیے تم آخرت سے غافل ہو چکے ہو۔ حتی زرتم المقابر، تم دنیا میں مست و مگن رہے، دنیا کمانے میں لگے رہے، دنیا حاصل کرنے میں لگے رہے کہ تمہاری موت آ گئی اور تم قبرستان پہنچا دیے گئے، تمہاری امیدیں پوری نہیں ہوئی، تمہاری آرزویں اور تمہاری خواہشات پورے نہیں ہوئے، لیکن تم قبرستان پہنچا دیے گئے۔ تمہارے آرزویں بہت بڑے بڑے تھے، تمنا تمہاری بہت کچھ تھے، تمہیں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن موت نے آ کر کے ان کا سلسلہ توڑ دیا ہے، وہ زنجیر توڑ دی ہے، اب تمہیں کسی کام کے لائق نہیں رکھا، تم قبرستان میں دفنا دیے گئے، قبر میں دفن کر دیے گئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قبر کی فکر کرنی ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے اور اس تکاثر سے بچنی ہے جس تکاثر سے ہماری آخرت خراب ہو، جس تکاثر سے، جس زیادتی کی طلب سے ہم اپنے رب کو بھول جائیں، جس زیادتی کی طلب کی وجہ سے ہم اپنے نمازوں کو بھول جائیں، جس زیادتی کی طلب کی وجہ سے ہم اپنے نیکیوں کو، قرآن کی تلاوت کو اور دیگر دوسرے مساکین غربا کی مدد کو بھول جائیں، صرف اپنے آپ کو بڑا اور اونچا بنانے میں لگ جائیں، تو یقین جانیے ہم آخرت کو بھول جائیں گے۔ اس لیے اس آخرت کو بھولنا نہیں ہے، اسے یاد رکھنا ہے، اس آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس میں ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، کہ تم یاد کیا کرو زیادہ پاش کرنے والی چیزوں کو، کس کو؟ مٹھاس کو، ذائقے کو۔ کون سا ذائقہ، کون سی مٹھاس؟ دنیا کی مٹھاس کو، دنیا طلبی کو مٹانے والی چیز، اسے ختم کرنے والی چیز، اسے توڑنے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہم میں سے کون مومن میں کون زیادہ افضل ہے، کون بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احسنهم اخلاقا، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، جو چرتر کے اعتبار سے بہتر ہو، کیریکٹر کے اعتبار سے بہتر ہو، وہ افضل ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ عقل والا کون ہے، دانش مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے زیادہ دانش مند تم میں وہ ہے، اہل ایمان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے بعد موت کے بعد والی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، اور یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز
موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اولئک الاقیاس، وہ زیادہ عقل مند ہیں، وہ عقل والے لوگ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو موت کو یاد رکھتے ہیں، جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں، وہی لوگ عقل مند ہیں، وہی لوگ آخرت سے غافل نہیں ہیں، وہی لوگ آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں۔ اسی لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے یہ موت کو یاد رکھنے کے لیے، اس آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہمیں قبرستان کی زیارت کرنی ہے، قبروں کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زوروہا، کہ اس کی زیارت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی کے لیے، اپنے والدہ کے استغفار کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجازت طلب کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ آپ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوروہا، کہ تم لوگ بھی قبر کی زیارت کیا کرو۔ قبر کی زیارت کرنے سے یذکر الموت، موت یاد آتی، موت یاد آتی ہے۔ موت یاد آئے گی تو آخرت کی تیاری ہم اور آپ ضرور کریں گے، کیونکہ مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے بڑا خطرناک مرحلہ ہے، وہ آپ نے مختصراً سنا بھی ہے۔ اس لیے موت کو ہمیں یاد رکھنی ہے، قبروں کی زیارت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ تمام کام ہم کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو پھر ناکام ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے، اس دنیا میں کامیابی کے لیے، اس دنیا میں کام کرنے کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پرہیزگاری کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ تم اپنے لیے آگے کچھ بھیج دو، کچھ بھیجو کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے کام آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے اہل ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے دیکھے، ہر شخص دیکھے اس بات کو کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے کچھ بھیجا یا برائی کے ساتھ کچھ بھیجا ہے؟ اگر جو کچھ بھی ہم نے بھیجا ہے اس کا نتیجہ کل ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اگر نیکیاں بھیجے ہیں تو اچھا عمل ہوگا، اچھا ٹھکانہ ہوگا، اگر ہم نے برائیاں بھیجے ہیں تو پھر برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے آگے کیا بھیجیں، وہ نیکیاں بھیجیں۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کی محبت اور دنیا طلبی سے ہمیں دور رکھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے ضرورت ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اچھا اور اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے پناہ دے دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.